آپ کوئی شعر بتا دیں تو وہ پڑھ سکتا ہوں۔ وہ طالب صاحب آپ کوئی بتا دیں، نہیں کوئی عربی کا بتا دیں، آج عربی پہ تب آزمائی کرتے ہیں، کیونکہ ترجمہ تو آپ بتا ہی دیں گے اس کا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہیں عربی کے سینکڑوں شعر یاد ہیں۔ کمال جی۔ اے عمل آوارہ فرصت را چه رسوا کردئی، بے دل کرنا ہو کوئی اور کریں، کوئی ذوقی شعر کہہ رہے ہیں اب، وہ مشکل اشعار سے آج مناسبت نہیں ہے محسوس ہے، کوئی جیسے پرجوش شعر ہو، عاشقانہ شعر۔ میر کا ایک شعر کیا ہے پہلے بولیے۔ کہہ رہے کہ بدن میں اس کے ہے ہر جائے دلکش، بجا بے جا ہوا ہے جا بجا دل۔ نہیں آپ کو یہ بڑی کھیل ہے، وہ بدن کے لفظ نے اس کو گرا دیا نا۔ یہ تو اب دوبارہ کریں۔ یہ گرچہ عالم جلوہ گاہ یار یوں ہی تھا بھلے، گرچہ عالم جلوہ گاہ یار، نہیں اب وہی کر لیتے ہیں، انہوں نے بیچاروں پہلی مرتبہ بتایا شعر وہ کر، گو کہ اس میں شاید ہو چکا ہے لیکن پھر بھی۔ یہ رومی کی مثنوی کا شعر ہے، یہ تعلق باللہ کی عاشقانہ روایت کا غالباً سب سے زیادہ بامعنی اور سب سے زیادہ جیسے قوی الجذبہ شعر ہے۔ مطلب اس شعر میں عجیب شان ہے کہ اس میں جذبہ اور پیشن بھی انتہا پر ہے، اور معرفت اور عرفانی جو قوت ہے وہ بھی گویا اپنی معروف حدوں کو توڑ گئی ہے۔ کہ می روم سوئے نہایات الوصال، من ز تن عریاں شدم او از خیال۔ کہ میں چلا جا رہا ہوں وصال کی نہایتوں کی طرف، وصال کی انتہاؤں کی طرف، اور اس چلنے میں میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے جسم سے پاک ہو گیا، اور جس کی طرف جا رہا ہوں وہ خیال سے ماورا اور آزاد ہو گیا۔ میں تن سے بلند ہو گیا، وہ خیال سے ماورائی کی حالت میں منکشف ہو گیا، یعنی کہ اس کے خیال سے ماورا ہونے کا انکشاف ہو گیا، مجھ میں خود سے بلند ہونے کا حال پیدا ہو گیا، اور اس کی وہ شان مجھ پر منکشف ہو گئی جس شان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں ہر خیال سے ماورا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو دوسری طرح کہیں کہ میں اللہ کو اپنی منزل بنا کر، اللہ والا ہونے کو اپنی واحد پہچان بنا کر، اپنے ذہن اور قلب کی تمام طاقتوں کو مجتمع کر کے اللہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں، میں اس کی طرف بڑھنے اور لپکنے کی مسلسل حرکت میں ہوں، اور اس مسلسل حرکت کا فیضان یہ ہے، اس سفر کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ منزل کے تجربے سے گزارتا ہے، اس میں ہر قدم منزل پر پڑھ کر اگلے پاؤں راستے پہ ڈالتا ہے۔ تو اس کا فیضان یہ ہے، یعنی اس راستے پر چلتے رہنے کا فیضان یہ ہے کہ اس سفر نے، اس حرکت نے
مجھے اپنے آپ سے پاک کر دیا، مجھے اپنی ہستی کی پست تعبیر اور تعریف سے باہر نکال دیا، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ مجھ پر یہ انکشاف بھی ہو گیا، مجھے یہ حالی معرفت، یعنی گویا مجھے تجربے سے یہ معلوم ہو گیا کہ میں جس کی طرف جا رہا ہوں، یعنی جس کی طرف حرکت کرنے کو میں نے اپنا مدار حیات بنا رکھا ہے، جس کی طرف میں ذہن اور قلب کی جامع اور متحد یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کے عمل اور حال میں ہوں، اس کی شان یہ ہے کہ میں نے اس کا جو جو تصور باندھا وہ اس تصور سے ماورا ہے، یعنی اللہ کے شہود کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے اس کے غیاب کے انکشاف کے احوال میں یہ سفر طے کر رہا ہوں۔ تو یہ منتہائے معرفت ہے نا، منتہائے معرفت یہ ہے کہ یہ کہو کہ اللہ سے زیادہ حاضر اور ظاہر کوئی نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہو کہ اللہ سے زیادہ مخفی اور غیب میں کوئی نہیں ہے۔ وہی ہے جس سے غیب بامانی ہے، وہی ہے جس سے شہود حقیقی ہے۔ اللہ کے ہونے سے شہود حقیقی ہے، اللہ کے ہونے سے غیب بامانی ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نہ شہود کی کوئی حیثیت نہ غیب کا کوئی مرتبہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو دیکھنے بہت ہی مطلب یہ شعر ایسا شعر ہے کہ آدمی اس سے بننے والی دنیا میں اگر ابدی عمر بھی حاصل ہو جائے تو وہ بھی خوشی سے گزار سکتا ہے، طمانیت سے گزار سکتا ہے اس شعر سے جو دنیا بنی ہے۔ اور اس میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ دین کیا ہے، یہ کہہ سکو کہ می روم سوئے نہایت الوصال، میں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں، اسے پوری طرح پائے بغیر اور اس سے ذرہ برابر کھوئے بغیر۔ تو اب اس میں جو ہے وہ کچھ الفاظ ہیں۔ وصال، وصال ایک صوفیانہ اصطلاح ہے تعلق باللہ میں۔ اس کے کچھ مطالب ولگر ہیں، جیسا ہر انسانوں کی بنائی ہوئی ہر اصطلاح کے ساتھ ہوتا آیا ہے کہ بعد میں وہ ولگرائز بھی ہو جاتی ہیں۔ تو وصال کی اصطلاح شاید ایسی اصطلاحات میں سب سے زیادہ بڑا نمونہ ہے اس بات کا کہ یہ صحیح معنوں پر قائم کی گئی اور غلط معانی سے منسوب کر دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو وصال کہتے ہیں اللہ کے اس یقینی قرب کو جس میں اپنے سے قریب رہنے کا بھی کوئی جواز نہ رہ جائے۔ اللہ اگر خیال میں ہے تو میں اپنے خیال میں نہیں ہوں، اللہ اگر میری مراد ہے تو میں اپنی مراد نہیں ہوں، اللہ سے مجھے محبت ہے تو میں خود سے محبت نہیں کرتا، اللہ کا اگر مجھے ڈر ہے تو مجھے اپنے آپ سے کوئی خوف نہیں۔ تو اپنی انا کے حدود سے بلند ہوتے رہنا اور اس بلندی میں تسلسل کو قائم رکھنا، یہ تعلق باللہ کے ہر طرح کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اللہ دل میں ہے وہاں کون دل میں رہ سکتا ہے، جہاں اللہ دماغ میں ہے وہاں کون دماغ میں جگہ بنا سکتا ہے، جہاں اللہ میرے ارادوں کا مقصود ہے وہاں کون میری مراد بن سکتا ہے، حتیٰ کہ میں خود بھی اس
قرب کی اس سچویشن میں اپنی ملاوٹ نہیں ہونے دیتا تو دوسرے کی کیا گنجائش ہے؟ مطلب یہ تاکید کے لیے ہے، یہ شدت کے لیے ہے کہ اللہ کے حضور میں کسی کا خیال تو کیا آئے گا، مجھے تو اپنا خیال بھی نہیں آتا، کیونکہ انسان کے سارے جذبات و احساسات اور افکار و خیالات، علوم و معارف وہ انا اساس ہوتے ہیں، وہ اپنے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی معرفت اور اللہ کے قرب ہی کی یہ شان ہے کہ جہاں اپنے حوالے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے نہایات الوصال۔ نہایات الوصال کا مطلب ہے اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو اوجھل کرتے رہنے کا مسلسل عمل جو لا تعداد مراتب پر مشتمل ہے، جس کا کوئی ایک درجہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ کہ وصال کا یہ مطلب ہے کہ اپنی قید سے نکل کر اللہ کے تعلق کے توق کو اپنے ذہن اور دل کی پوری آمادگی کے ساتھ قبول کر لینا، یہ وصال ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کہ بس وہ حقیقی ہے، میری کیا اوقات، یہ اسٹیٹ آف کانشسنس حاصل ہو جائے تو یہ وصال ہے۔ لیکن اس کو ولگرائز کر کے گویا اسے دو شخصیتوں کا ملنا اور ایک شخصیت کا دوسری شخصیت میں ضم ہو جانا بنا لیا گیا، یہ اس کا ولگر پہلو ہے، اور یہ وصال کی اصطلاح کوائن کرنے والوں کے ذہن میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے؟ اس پہلو سے دیکھیں کہ وصال فرض کیا کہ ایک امر ہے جس میں موصول اور موصول الیہ دو ہی رہتے ہیں، یعنی کسی بیان میں، کسی تصور میں ایسا وصال نہیں ممکن جس میں موصول اور موصول الیہ ایک ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے جہاں موصول الیہ موصول بنے بغیر اوجھل اور محو ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے تصوف کا جو معیاری لٹریچر ہے اس میں وصال کو فنا کی قبیل سے رکھا گیا ہے۔ وصال نام ہے اللہ کے حضور میں اپنی پریزنس کو فنا کر دینا۔ اور ظاہر ہے اللہ ظاہر ہے تو میں کہاں سے اپنا منہ دکھاؤں گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اور دوسرا اس میں یہ جو دو ٹکڑے ہیں کہ میں جسم سے عریاں ہو گیا۔ عریاں بہت خوبصورت باندھا ہے کہ جسم ایک پردے کی طرح ہے، میں اس پردے کو اتار کے عریاں ہو گیا۔ ایک تو یہ سامنے کا مطلب ہے عریاں ہونا، لیکن عریاں ہونے کا یہاں مطلب ہے عاری ہو جانا، خالی ہو جانا، پاک ہو جانا۔ تصوف کی ایک دوسری اصطلاح بھی ہے وصل عریاں، یعنی اللہ کا شعور اپنی یادداشت کے بغیر، اللہ کا شعور اس کے غیر کو حوالہ بنائے بغیر یہ میسر آ جائے تو یہ وصل عریاں کہلاتا ہے، جو ان کے یہاں سلوک اور جذب کی آخری منزل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ ہی ٹوٹل پرسپیکٹو بن گیا، اور یہ ایسا پرسپیکٹو ہے جس کے قیام میں مجھے اپنے احساس اور اپنے اثبات کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو میں اپنی قید جسمانی یعنی اپنی انائے سفلی سے بلند ہو گیا۔ تن انائے سفلی ہے نا، گرا ہوا تشخص ہے، اور وہ خیال سے ماورا ہے۔ یہ جواب نہیں ہے، یہ تنزیہ ہے۔ اللہ کو اس کی تنزیہ کے ساتھ ماننا، اللہ کو اس کی تشبیہ کے ساتھ جاننا، یہ ضروری ہے۔ تو یہاں تنزیہ کو بہت خوبصورت بیان دے دیا گیا، یعنی کہ اللہ اپنی ذات میں ہر شے سے ماورا ہے، اپنے ہر مظہر سے ماورا ہے،
بلکہ اپنے ہر تخیل سے ماورا ہے، اپنے ہر نام سے ماورا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ او از خیال، وہ مجھے چل کے پتہ چلا کہ میں نے جس کو خیال میں اللہ سمجھا ہوا تھا، اللہ تو اس سے بھی ماورا ہے، یعنی اللہ کی طرف میری اس یکسوئی نے مجھے اللہ کی تنزیہ کے گویا تجربے سے گزار دیا۔ اچھا، اور خیال کا مطلب، لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیال کہتے ہیں شے کے عکس کو، شے کا عکس جو ذہن پر بنے وہ خیال ہے، پھر اس پہ کچھ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں تو خیال کہتے ہیں صورت کے ابتدائی نقش کو خود صورت سے زیادہ بنا کر دکھانا، یعنی صورت کو ریفارم کرنا تاکہ وہ صورت کی حیثیت سے خارج میں موجود آبجیکٹس سے زیادہ مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ خیر، تو ان دونوں معنوں میں کہ اللہ کا جو انفعالی تصور تھا وہ اس سے بھی ماورا ہے، اور اللہ کا جو فاعلی تخیل تھا جو میرے ذہن نے خود کو استعمال میں لا کے بنایا ہوا تھا، اللہ اس سے بھی ماورا ہے، یعنی اللہ یعنی بندے کے شعور کی انفعالی اور فعلی دونوں جہتوں سے حتماً ماورا ہے۔ مجھے اس کی اس ماورائیت اور تنزیہ کا گویا تجربہ ہو گیا۔ یہ کافی ہے اتنا میں خیال بھی کہہ سکتے ہیں، خدا کا خیال؟ ہاں، خدا کا ہی خیال، کہ جب آپ خدا کا اپنا خیال، ایک تو انسان بندے کا خیال خدا کے بارے میں نہیں، اپنا یعنی بندے کا خیال خدا کے بارے میں دوسرا مطلب نہیں، وہ مطلب نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نعوذ باللہ خود اپنے علم میں ناقص ہے۔ وہ جو خیال الہی کی تفصیلات ہیں وہ ابن عربی نے باندھی ہیں، وہ خیال متصل اور خیال منفصل، وہ والا خیال یہ نہیں ہے۔ اللہ بندوں کے علم سے ماورا ہے، لیکن خود اپنے علم میں تو ہے نا، کیونکہ اللہ کا علم اور وجود آئیڈینٹیکل ہیں۔ یہ اچھا انہوں نے اشکال اٹھایا تھا، کیونکہ اس مصرے کی بندش کچھ ایسی ہے کہ اس سے یہ گمان ہو سکتا ہے کہ جس طرح میں اپنے تن سے خالی ہو گیا، اس طرح اللہ اپنے ہی خیال سے ماورا ہو گیا۔ اگر بالفرض یہ مطلب لینے پہ مجبور ہونا پڑے تو یہاں خیال کا مطلب ہے مظہر، کہ اللہ اپنے ہی مظاہر سے ماورا ہو گیا، وہ مظاہر لفظی ہوں یا وجودی ہوں یا شعوری ہوں، ان سب سے ماورا ہو گیا، ٹھیک؟ ماورا ہو گیا نہیں، مطلب اس کا ان سے ماورا ہونا گویا مجھ پر منکشف ہوا۔ یار اب اس طرح کے درجہ کمال کو کسی فقہی پوزیشن لے کر چھوڑو گے تو سطحیت نہیں پیدا ہو جائے گی، ایک بد شوقی نہیں پیدا ہو جائے گی، ذوق بندگی میں کمی نہیں آ جائے گی۔ تصوف اپنی اصل میں ذوق بندگی کی ترویج کے لیے اٹھا تھا، نصاب بندگی بنانے کی ذمہ داری تو بعد میں اس پہ ڈال دی گئی۔ نصاب بندگی کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن ذوق بندگی کی ترویج اور اس کی نشو و نما کرنا تو میرا آپ کا کام ہے نا۔